السلام علیکم پیارے ساتھیوں، میں ہوں حنزلہ خان، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی پراسرار اور شاندار سلطنت کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کے قصے تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ زندہ رہے ہیں۔ یہ کہانی سلطنت سبا یا سلطنت شیبہ کی ہے۔ یقیناً یہ سلطنت صدیوں پرانا ہے، مگر آج بھی ان کے چرچے دنیا میں گونجتی ہے۔ سبا کا نام سن کر ذہن میں ایک عظیم سلطنت کی تصویر ابھرتی ہے جس میں دولت، طاقت اور شاندار تعمیرات کا خزانہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطنت سبا کا شمار دنیا کی ان چند سلطنتوں میں ہوتا تھا جن نے اپنے وقت میں معاشی اور ثقافتی ترقی کے اعلیٰ ترین منازل کو چھوا۔ اسلامی تاریخ میں بھی اس سلطنت کا ذکر موجود ہے اور اس کے قصے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے حوالے سے قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ سبا کی سلطنت موجودہ یمن کے جنوبی علاقے میں واقع تھی اور اس کا مرکز مارب نامی شہر تھا۔ یہ علاقہ اپنا زرخیز میدانوں، بلند و بالا پہاڑوں اور خوبصورت وادیوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ سلطنت سبا کی حدود نہ صرف یمن بلکہ مشرقی افریقہ اور موجودہ سعودی عرب کے کچھ حصوں تک پھیل گئی تھی۔ اسی سلطنت کا جغرافیائی مقام تجارتی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ یہ سلطنت عرب کی اس علاقوں میں واقع تھی جہاں سے قیمتی تجارتی راستے گزرتے تھے جو کہ اس زمانے میں بحیرہ حمر اور بحیرہ عرب کو ملاتے تھے۔ اسی جگہ کی وجہ سے سبا کو بین الاقوامی تجارتی تعلقات میں بھی اہم مقام حاصل تھا اور مختلف ممالک کے لوگ یہاں آتے تھے تاکہ سبا کے لوگوں سے قیمتی مال خرید سکے۔ اس عظیم سلطنت کا مرکز مارب تھا جو نشان و شوکت اور اعلیٰ تعمیرات کے بدولت مشہور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مارب میں ایک شاندار ڈیم تھا جو سلطنت کو ذرات میں خود کفیل بناتا تھا۔ اس ڈیم کی وجہ سے سلطنت سبا کے لوگ زمین کو سیراب کرنے میں کامیاب ہوتے تھے اور یہ اس خطے کے زرخیز اور ترقی کا راز بھی تھا۔ سلطنت سبا کی خوشحالی کا ایک بڑا راز اس کی معیشت میں پوشیدہ تھا جو اپنے وقت میں دیگر سلطنتوں کے لیے رشک کا باعث تھی۔ سبا کی سرزمین میں سے قیمتی جڑی بوٹیاں اور خوشبودار گوندے اور دیگر قیمتی چیزیں نکلتی تھیں جو اس زمانے میں نایاب اور قیمتی تجارتی اشیاء سمجھی جاتی تھی۔ ان اشیاء کو مختلف ممالک میں فروخت کر کے سبا نے اپنی معیشت کو بہت ترقی دی۔ سبا کی خاص بات اس کی قیمتی خوشبودار گوندے تھی جسے لوگ دور دور سے خریدنے کے لیے آتے تھے۔ اس گوندے کو خوشبو میں استعمال کیا جاتا تھا اور مذہبی رسومات میں بھی اس کی بڑی اہمیت تھی۔ اس کی وجہ سے سبا کے لوگوں کو دولت اور خوشحالی ملی اور ان کی تجارتی تعلقات دور دراز کے ممالک تک پھیل گئی۔ سبا کے لوگ تجارتی راستوں کے ذریعے دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات استوار رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سبا کے قافلے عرب اور افریقہ کی دور دراز علاقوں تک جاتی تھی اور یہاں کی قیمتی مال کو لے کر واپس آتی تھی۔ اسی وجہ سے سبا کی دولت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور یہ سلطنت امیر ترین سلطنتوں میں شمار ہونے لگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مارب ڈیم کی وجہ سے سلطنت سبا کی زراعت بہت ترقی کر چکی تھی۔ اس ڈیم نے پورے علاقے کو زرخیز بنا دیا تھا اور لوگوں کو کھیتی باڑی میں خود کفیل کر دیا تھا۔ یہاں کے زرخیز میدانوں اور مختلف اقسام کی فصلیں اگائی جاتی تھی اور سبا کے لوگوں نے ان فصلوں کو مختلف ممالک میں فروخت کر کے اپنی معیشت کو مضبوط کرتے تھے۔ پیارے ساتھیوں، یہ سلطنت اپنی دولت کی وجہ سے سونے کی سرزمین کہلاتی تھی۔ یہاں کی سرزمین میں قیمتی پتھر اور سونے کی بھرمار تھی جس نے اسے دنیا کی عظیم ترین اور مالدار ترین سلطنتوں میں سے ایک بنا دیا۔ پیارے ساتھیوں، سلطنت سبا کی تعمیرات اپنے وقت کے اعلیٰ ترین انجینئرنگ کی مثال تھی۔ ان تعمیرات نے اس خطے کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو مزید بڑھایا۔ سبا کی تعمیرات میں خاص طور پر مارب ڈیم اور شاندار محلات شامل ہیں۔ مارب ڈیم ایک شاندار انجینئرنگ کا نمونہ ہے جو اسی زمانے کی عظیم ترین تعمیرات میں شمار ہوتا تھا۔ یہ ڈیم 500 قبل مسیح کے قریب تعمیر ہوا اور اس کی بناوٹ نے نہ صرف زراعت میں مدد کی بلکہ یہ سلطنتی سبا کی معیشت کے لیے بھی ایک اہم عنصر تھا۔ یہ ڈیم پانی کو جمع کر کے قریبی کھیتوں میں تقسیم کرتا تھا
جس کی وجہ سے سبا کے لوگوں کھیتی باڑی میں خود کفیل بنے۔ ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی مہارت اور منصوبہ بندی سے بنایا گیا تھا۔ اس کی لمبائی 1000 میٹر اور اونچائی 15 میٹر تھی، لیکن وقت کے ساتھ یہ ڈیم زلزلوں اور دیگر قدرتی آفات کی وجہ سے متاثر ہوا، جس کی بنا پر اس کی کھنڈرات آج بھی موجود ہے۔ سلطنتی سبا میں شاندار محلات اور قلعے بھی تعمیر کی گئی تھی۔ یہ عمارتیں اپنی خوبصورتی اور فنی مہارت کی وجہ سے مشہور تھے۔ محلات میں حکومتی اجلاس اور دیگر اہم تقریبات منعقد ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان محلات میں سونے اور قیمتی پتھر کا استعمال کیا گیا تھا، جو کہ ان کی شان و شوکت کو مزید اضافہ کرتا تھا۔ پیارے ساتھیو، ملکہ بلقیس جو کہ سلطنتی سبا کی ملکہ تھی، بلقیس کا ذکر اسلامی تاریخ میں خاص مقام رکھتا ہے۔ اس کی کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بادشاہت کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور طاقت کا چرچا پوری دنیا میں ہے۔ لیکن بلقیس کی حکومت کی طاقت اور خوبصورتی کی چرچے سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف پیغام بھیجا۔ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور پھر فیصلہ کیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جائیں گی۔ اس ملاقات کے دوران بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت، طاقت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا مشاہدہ کیا۔ جب بلقیس اپنے دربار سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اپنی قوت اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی احکامات کے ذریعے اپنی معجزات دکھائی۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور حکمت کا احترام کیا اور بعد میں اسلام قبول کیا۔ اس کہانی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان میں عقل، حکمت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ پیارے ساتھیو، آج کا ویڈیو صرف اتنی تک تھی۔ انشاءاللہ اس موضوع پر دوسرا ویڈیو بھی بنائیں گے اور ان میں تفصیل سے بتائیں گے کہ سلطنتی سبا کا اختتام کیسے ہوا اور ان کے لیے کون سے زوال آ گئے تھے۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کرتے ہوئے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔